بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في آياته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسخروا فإن في السحور بركة، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی ہماری گفتگو سحری کے حوالے سے ہے. گزشتہ گفتگو ہماری افطاری کی فضیلت اور افطاری کے اندر کن امور پر توجہ دینی ہے اس کے حوالے سے تھی. آج کی ہماری گفتگو سحری کے حوالے سے ہے کہ سحری کیسے کرنی چاہیے اور سحری کا مستحب اور افضل وقت کون سا ہے اور سحری کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے سحری کی ڈیفینیشن جان لینی چاہیے. سحری کہتے ہیں کہ شب کے آخری چھٹے حصے کو جو لوگ آدھی رات یا اس کے قریب سحری کھا لیتے ہیں وہ مستحب کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری برکت ہے. سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تو برکت اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم سحری کے وقت پہ کھائیں. سحری کا حکم کیا ہے؟ تاخیر سحر، یعنی سحری کو آخر وقت تک لے جانا. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی رات کو کھا پی کر نیت کر کے سو جائیں تو سحری روزہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن جو سحری کی فضیلت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ سحری ہر صورت کھاؤ چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. تو فرمایا کہ سحری کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ سحری کے لیے جب اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ حاجت، تہجد، نفل، توبہ کوئی بھی یعنی اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں. ٹھیک ہے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور خصوصاً آج کے دور میں یہ جو اجتماعی وبا پھیلی ہوئی ہے وائرس کورونا وائرس، اس سے بچاؤ کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے. ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رحمت مانگنے والا. تو اس لیے سحری کے برکت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے سحری کا اہتمام کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے اندر کھجور کھانا یہ باعث نعمت بھی ہے اور مومن کی نشانی بھی ہے. ایک اور موقع پر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کی وجہ سے ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہے. اللہ نے یہ سحری اس امت کو خاص طور پر یہ ایک نعمت دی. اسی خاص نعمت کی وجہ سے یہودیوں اور مسلمانوں کے اندر ایک امتیاز، ایک اہمیت، ایک ڈسٹینس پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، مسلمان کو اللہ نے کن کن انعامات سے نوازا ہے. تو اس لیے سحری کو اپنا وظیفہ بنا لو. سحری کبھی نہیں چھوڑنی. ہاں بھول کر رہ گئی، نہیں اٹھ سکے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر سحری چھوڑنا یہ خلاف سنت ہے، اور سنت چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. جب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک تو حدیث کے اندر آپ نے سن لیا کہ کھجور کھاؤ، اور میڈیکلی اعتبار سے بھی فرمایا کہ اگر کوئی تعداد میں 3، 5، 7، 8، 9 یعنی 9، 11 کوئی بھی عدد میں اگر وہ کھجوریں کھاتا ہے تو دن پورا جسم اس کا لاغر نہیں ہوگا، سستی نہیں آئے گی، کمزوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کھجور واحد ایسا پھل بھی ہے، ایسا کھانے کی چیز ہے جو جزو بدن بنتا ہے، خارج نہیں ہوتا، نہ پسینے کی صورت میں نہ چھوٹے بڑے پیشاب کی صورت میں خارج نہیں ہوتا. یہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے.
تو اس لیے سحری کے اندر کھجور کو اپنا وتیرہ بناؤ، کھجور کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر استعمال کرو، آپ دن پورا شاش بشاش رہو گے۔ خصوصاً میری مائیں بہنیں اس چیز کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ دن رات بیچاری کام میں افطاری، کبھی سحری، کبھی مہمان، کبھی بچے، کبھی بڑے، کبھی بیمار، کبھی آمد، یہ لگی رہتی ہے۔ وہ کھجوروں کا اہتمام کریں کھانے کا، تو انشاءاللہ یہ آزما لیں، انشاءاللہ کبھی بھی ان کو دوران رمضان سستی، کائلی، غفلت، کمزوری نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ اشاش بشاش رہیں گی۔ کیوں اشاش بشاش رہیں گی؟ یہ میری بات نہیں، کسی ڈاکٹر اور طبیب کی نہیں، بلکہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ایک سنت ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ سحری کر کے فوراً سو جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ سحری آدمی کھائے اور نماز نہ پڑھے، اس کا روزہ کیا ہے؟ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام۔ رمضان میں ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر رہ جائے، کتنی بڑی غفلت، کتنی بڑی ناکامی، کتنی بڑی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر ایک کمرہ مختص کر دیں، وہاں اپنا مصلی ہو، تیپائی ہو، اس پر قرآن ہو، ہمیشہ تلاوت کریں، وہیں ایک مخصوص کر لیں، ٹھیک ہے۔ خصوصاً ہم تسبیحات کا اہتمام کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت نصیب ہوں گی جب اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں محبت ہوگی۔ خالی محبت کے دعوے کام نہیں آئیں گے، بلکہ محبت کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹیشن کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر سحری کے احکامات اور سحری کی فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔